السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اپنے انگلش سبجیکٹ کے ساتھ ہم دوبارہ اپنا دوسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا لیکچر بھی ایک تعارفی ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہی رہے گا اور انشاءاللہ کل سے ہوگا کہ ہم اپنے سلیبس کو ایک پراپر سٹارٹ کر لیں گے. یہ چیزیں میں نے کل بھی اختتام پر آپ کو سمجھایا تھا, بتایا تھا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں ہمیں جاننا, لیکن ابھی ان چیزوں میں سے پیپر کے متعلق باتیں اتنی نہیں ہیں. اس انٹروڈکشن کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہیں. ان کی طرف چلنے سے پہلے میں چاہوں گا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں ہم نے کل جو باتیں کی وہ کس چیز کے متعلق تھی. ہم نے کل بات کی تھی لینگویج از اے ٹول ٹو کمیونیکیٹ. زبان بات چیت کرنے کا, اپنی باتیں کسی تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, ایک اوزار ہیں جس کے ذریعے جس کے بغیر ہم اپنی بات, اپنے احساسات کسی کو نہیں ٹرانسفر کر پائیں گے. اور ہم نے بات کی تھی کہ ان دس سبجیکٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن انگلش لینگویج, اور اس کلاس میں ہمارا مقصد انگریزی زبان کو سیکھنا ہے. ہم اس کام کو کس طرح کریں گے؟ وی ول ڈو اٹ تھرو اے سلو پروسیس آف لرننگ وچ از کالڈ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کل کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ تیز طریقہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لینگویج لرننگ کا. یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً ہر حصے میں زبان سکھائی جا رہی ہے. یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ زبان جلدی سے سکھا دے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ زبان نہ سکھا پائے. سیکھ سکتے ہیں اور ہم سیکھیں گے اسی کے ذریعے. یہ ایک ہم نے بات کی تھی ایسا ذریعہ ہے جس کے اندر ان پٹ اور آؤٹ پٹ میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے. غالباً ہم زیادہ بات نہیں کر پائے تھے کل اس بات کے متعلق. ان پٹ اور آؤٹ پٹ میتھڈ بس سادہ سی ایک بات ہے. سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک کمپیوٹر کو, ایک مشین کو کام کرنے کے لیے, پروسیس کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مٹیریل پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. ہمارا ذہن جب زبان سیکھ رہا ہو تو اس وقت اسی کے اوپر کام کرنا ہے. ہمارے ذہن نے اسی پروسیس کے اوپر, اسی طریقے کے اوپر کام کرنا ہے. آپ لوگوں میں سے تقریباً سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر انسانی ذہن تھا. جو کمپیوٹر بنایا گیا اس کی ورکنگ ساری کی ساری آئیڈیلائز کرتی ہے انسانی ذہن کی ورکنگ کو. تو جس طرح کمپیوٹر کو جب تک انسٹرکشنز نہ دی جائیں اسے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کام کرنا ہے, انسانی ذہن کو بھی کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان پٹ چاہیے. ہاں, کریٹیوٹی کا لیول انسانی ذہن کا کمپیوٹر سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ خود سوچ سکتا ہے, خود سے نئی چیزوں کو پروڈیوس کر سکتا ہے, لیکن ان پٹ کے لیے اسے بھی کوئی نہ کوئی مواد چاہیے. سو ان پٹ کے لیے ہم نے کل بات کی ہمارا سلیبس ہے, اور آؤٹ پٹ ظاہری بات ہے ہمیں ہمارے ایگزامس کے اندر دیکھا جائے گا یا ہماری روٹین لائف کے اندر دیکھا جائے گا کہ ہم نے اس کو کتنا سیکھ لیا. اور یہی بات جو میں نے ابھی بولا, ایز این ان پٹ وی ہیو ٹو گو تھرو سم لٹریچر. یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ لٹریچر ہے کیا, اور لٹریچر کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے, کیوں لکھا جاتا ہے, کیوں پڑھا جاتا ہے. پڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. لٹریچر, اگر ہم ایک براڈ سینس کے اندر اس کو ڈیفائن کریں, ایک بڑے ایک اوپن سے طریقے سے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں, تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں دیٹ ان اٹس براڈسٹ سینس اٹ از اینی ریٹن ورک. کوئی بھی چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ لٹریچر ہے. اس وقت اسکرین پہ آپ کو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو بھی لٹریچر کہا جا سکتا ہے. آپ بازار سے کوئی میڈیسن خرید کر لائیں, اس کے باکس کے اندر سے ایک لکھا ہوا مٹیریل ملے گا, وہ بھی لٹریچر ہو سکتا ہے. موبائل فون خریدا, موبائل فون باکس اوپن کیا, ایک بکلیٹ نکلا, اس کے اندر سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں اس کو کس طرح سے انسٹال کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, وہ بھی لٹریچر ہے. فزکس کا ٹیچر آپ کے پاس آتے ہیں, ٹیچر آپ کو بک جو پرووائڈ کرتے ہیں, مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, وہ بھی لٹریچر ہو سکتا ہے. اخبار کے اندر لکھا ہوا مواد وہ بھی لٹریچر ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو لکھی گئی ایک براڈر سینس کے اندر ہم اسے لٹریچر کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے, a more restricted sense of the term, it is an imaginative work. اگر ہم ادب کی بات کریں, لٹریچر, آرٹسٹک لٹریچر کی بات کریں, it is something imaginative.
کہ کچھ ریالٹی ہو, کچھ امیجنیشن ہو, چیزوں کو آئیڈیلائزڈ فارم کے اندر, ایک آرٹیفیشل میتھڈ کے اندر چیزوں کو پریزنٹ کیا جائے. یا پھر دیکھتے ہیں, لٹریچر کین بی ڈیفائنڈ ایز اے پیس آف رائٹنگ دیٹ آر ویلیوڈ ایز ورکس آف آرٹ, اسپیشلی ناولس, پلیز اینڈ پوئمس. آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز انگلش ڈکشنری اس کو یوں ڈیفائن کرتی ہے, کوئی ایسی چیز جو ویلیوبل ہو اس سینس میں کہ یہ آرٹ ہے, ناول کی فارم میں, پلے کی فارم میں, پوئم کی فارم میں, کسی بھی طرح ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیا جائے اس کو. سو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ زبان سیکھنے کے لیے ان پٹ کے طور پر ہم کچھ لٹریچر کو استعمال کرنے والے ہیں. کچھ شارٹ سٹوریز ہوں گی, کچھ پلیز ہوں گے, کچھ پوئمز ہوں گی, کچھ ناولز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم نے سیکھنا. مقصد کیا ہوگا؟ جیسے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو بولا, ہمارا زبان سیکھنے کا یہ طریقہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے میتھڈ پر مبنی ہے. ان پٹ کے طور پر ٹیچر آپ کو کچھ کتابیں پڑھائیں گے, آپ اس کتاب کو پڑھیں گے, ٹیچر ان کا ترجمہ کریں گے, آپ خود اس کا ترجمہ کریں گے. آٹومیٹیکلی سلو پروسیس کے اندر ہوگا کیا کہ ووکیبلری, ورڈز, سینٹنس اسٹرکچرز یہ آپ کے ذہن میں کاپی ہوتے چلے جائیں گے. آپ بار بار کوشچنس کے آنسرز لکھیں گے, ان کی ریہرسل کریں گے, سینٹنس اسٹرکچرز, وربز, یہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں کاپی ہوتا چلا جائے گا. سو ہم فی الحال بات کر رہے ہیں لٹریچر کی. کس کس قسم کا لٹریچر ہمیں پڑھنا پڑ سکتا ہے اس کلاس میں, آگے دیکھتے ہیں. میجر لٹریری فارمز, مطلب لٹریچر کے بڑے حصے, بڑے اس کے جو پارٹس ہو سکتے ہیں, جن ڈویژنز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پروز, اردو میں اس کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں نثر. پروز کیا ہے؟ فارم آف لینگویج, زبان کا ایک طریقہ ہے, انداز ہے, دیٹ پوزیسز آرڈینری سینٹیکس. سینٹیکس مطلب جملے کی ترتیب, الفاظ کی ترتیب جملے میں, گرامر. فارم آف لینگویج دیٹ پوزیسز آرڈینری سینٹیکس اینڈ نیچرل اسپیچ رادر دین ریدمک اسٹرکچرس. مطلب اس کو اگر ہم دیکھیں کمپیریزن میں پوئٹری کے اندر ریدمک اسٹرکچرز ہیں, پوئٹری کے اندر رائم سکیم ہے, جبکہ ہمارے پاس پروز کے اندر ایک آرڈینری لینگویج کا جو شیڈ ہے وہ نظر آئے گا, روز مرہ زبان کے اندر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے. پوئٹری کو اگر اس کے کمپیریزن میں دیکھا جائے, پوئٹری آرٹ that uses aesthetic and rhythmic qualities of language. زبان کا ایسا استعمال جس کے اندر ہمیں aesthetic, ہمیں ایک سکون, ہمیں ایک سر ملتا ہو, ردھم ملتی ہو جس کے اندر زبان کی. پوئٹری اور پروز ہم ان کو کمپیریزن کریں گے جب پوئٹری ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اور پروز کو بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈز کے اندر. ابھی یہاں بس سمپلی ایک بات سمجھ لیں, سادہ سی ایک بات سمجھ لیں کہ پروز ایسا استعمال زبان کا جس کے اندر رائم سکیم نہیں ہے, جس کے اندر میوزیکیلٹی نہیں ہے, اور پوئٹری جہاں میوزک ہے, جہاں ردم ہے, جہاں امیجنیشن ہے بہت زیادہ, یہ پوئٹری کے اندر چلا جائے گا. ڈراما بھی لٹریچر کا ایک حصہ ہے, یہ پوئٹری کا حصہ بھی شمار کیا جاتا ہے, اور ماڈرن ورلڈ کے اندر اسے پروز میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے. لیکن کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا, جب ہم ڈراما سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اس وقت ہم ڈسکس کر لیں گے اس بات کو بھی. فی الحال ڈراما لٹریچر, ایسا لٹریچر جس کو اس نیت سے لکھا جائے which is intended for performance, ایسا لٹریچر جسے پرفارم کرنے کے لیے, پرفارم کرنے کی نیت سے, اداکاری کرنے کی نیت سے لکھا جائے, ڈراما کہلاتا ہے. یہ تینوں چیزیں ہمارے سلیبس میں موجود ہیں. پروز اگر ہم بات کریں, ہم ابھی پارٹ 1 میں فرسٹ ایئر میں پروز کی جو بک ہے اسی سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں. دیکھتے ہیں پہلے اسی کو. پروز کیا ہے؟ پروز از اے فارم آف لینگویج دیٹ ہیز نو فارمل میٹریکل اسٹرکچر. میٹر نہیں ہے, رائم سکیم نہیں ہے اس کے اندر, اس فارم آف رائٹنگ کے اندر سر نہیں ہے. It applies a natural flow of speech and ordinary grammar structure rather than rhythmic structure such as in the case of traditional poetry. اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی ہے, ایک نظم ہے اور دوسرا نثر ہے. نظم جس کے اندر سر ہو, لے ہو, رائم سکیم ہو,
اور پروز یا نثر جس کو عام زبان کے اندر لکھا جائے. پروز کو اگر ہم دیکھیں، پروز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نان فکشنل پروز اور فکشنل پروز. یہ ورڈز دونوں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، فکشنل اور نان فکشنل. پہلے فکشن ورڈ کو اگر دیکھا جائے، فکشن کا مطلب کیا ہے؟ امیجنیٹو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جس کے اندر تخیل، تصور پایا جاتا ہو. پہلے نان فکشنل کو ڈسکس کروں گا میں. A literary work that is wholly or partly imagined or theoretical. Examples are novels and short stories. ہم اگر نظر دوڑائیں ڈراماز کی طرف، موویز کی طرف، یا ایون جو کارٹونز ہم لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے فکشنل ہیں، ان میں ریالٹی نہیں ہے. دیکھیں، آج تک کسی نے ایسا کوئی چوہا اور بلی نہیں دیکھے ہوں گے جو ہر وقت آپس میں لڑتے بھی رہیں اور ایک دوسرے کی حفاظت بھی کریں. یہ ایک فکشن ہے. میں ٹام اینڈ جیری کارٹون کی بات کر رہا ہوں. ہم نے کبھی ایسا بھی نہیں سنا ہوگا ریالٹی کے اندر کہ واقعی مریخ سے یا کسی دوسرے سیارے سے ایک ایلین آیا زمین پر، زمین کے لوگوں کو اس نے مارنا شروع کر دیا، یا زمین کے لوگ زمین سے نکلے اور کسی دوسرے پلانٹ پر جا کر ان کی زمین کے، ان کے پلانٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوں. یہ ساری کی ساری باتیں امیجنیٹو ہیں. اسی طرح کوئی ایسا گیجٹ، کوئی ایسا ٹول نہیں ہے آج تک کہ جس کو جسٹ ایک پریس کرنے کے بعد آپ ڈریگن میں کنورٹ ہو جائیں. لیکن یہ سارے کا سارا کچھ پاسبل دکھایا جاتا ہے کہاں؟ ہمارے پاس موویز میں، ڈراماز میں، کارٹونز میں. میں موویز ڈراماز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ناول اور شارٹ سٹوری ریڈنگ اس کی بجائے آج کل جو ڈرامیٹک ہمارا جو ورژن ہے لٹریچر کا، مینس ٹیلی ویژن اور ڈرامہ اور فلم، ان کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے. آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ چکے ہوں گے، جس کی وجہ سے میں وہیں سے اگزامپل دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے اگینسٹ نان فکشنل پروز کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، خبریں جو آپ سن رہے ہیں ظاہری بات ہے نان فکشنل ہے، یا اخبار کے اندر جو خبریں پڑھی جا رہی ہیں نان فکشنل ہے. قائد اعظم کی زندگی کے متعلق اگر کوئی بات لکھی جائے وہ نان فکشنل ہوگی نا. اور شاہ رخ خان کے متعلق یا کسی بھی دوسرے اداکار کے متعلق کوئی مووی جو پریزنٹ کی جاتی ہے موسٹ آف دا ٹائم وہ امیجنیٹو ہے. ہو سکتا ہے کسی کی پرسنالٹی کے متعلق کچھ لکھ دیا جائے، وہاں ایک مکسچر بھی ہو سکتا ہے فکشن کا بھی یا نان فکشن کا بھی. بہرحال نان فکشن کی ڈیفینیشن ایک بار دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. A literary work that is mainly based on fact, though it may contain fictional elements in certain cases. جیسے میں نے ابھی بات کی، literary work ہے mainly based on fact, though it may contain fictional elements in certain cases. میں ایک ڈرامہ لکھتا ہوں، میں ایک مووی بناتا ہوں قائد کی زندگی کے متعلق، ساری کی ساری باتیں، آلموسٹ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر ریالٹی پر مبنی ہوں گی، لیکن کچھ سینس کنفرم بات ہے کہ مجھے استعمال کرنے پڑیں گے اسٹوری کو سیٹل کرنے کے لیے، معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، جو خود میری اپنی امیجنیشن کے اوپر بیس کریں گے، معاملات کو لنک کرنے کے لیے جہاں ان کی زندگی کے متعلق کلیئر انفارمیشن اویلیبل نہ ہوگی. ایگزامپلز انکلوڈ بیوگرافیز اینڈ ایسیز. ایسیز، بیوگرافیز، یہ ایک پورشن ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سیکنڈ ایئر میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. لائک قائد اعظم کی زندگی کے متعلق لکھی گئی کتاب بیوگرافی ہوگی. سوانح حیات اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں. ایسیز کسی بھی چیز کے متعلق جو ڈسکشن کی جاتی ہے. سو فکشن اور نان فکشن دونوں حصے شامل ہیں لٹریچر کے اندر. لٹریچر کا ایک حصہ پروز کی اگر ہم بات کریں، پروز فکشنل بھی ہو سکتی ہے، نان فکشنل بھی. دوبارہ بول رہا ہوں، فکشنل کا مطلب ایسی چیز جو امیجنیٹو ہو، جو حقیقت پر مبنی نہ ہو. حقیقت جیسا ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں. اور نان فکشن یہ ریالٹی، یہ سچائی پر مبنی باتیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم پروز ہی اس وقت سٹارٹ کرنے والے ہیں. پروز کے اگر آرگنز کی بات کی جائے، اس کے یونرز کی بات کی جائے، اس کے پارٹس کی بات کی جائے، تو پروز کو یوں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پروز نثر، فکشن ہو سکتا ہے، نان فکشن ہو سکتا ہے. فکشن میں نے بتایا کہ جو امیجنیٹو ہو، اور نان فکشن جو ریالٹی پر مبنی ہو. فکشن کو آگے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ناول اور شارٹ سٹوری.
ناول ایک کمپیریٹیولی لانگ جانرا ہے، ایک بڑا ایک حصہ ہے فکشن کا، ایک لانگ نریٹو ہے جس کے اندر ایک شخص کی یا ایک قوم کی یا ایک علاقے کی لمبی جد و جہد بیان کی جاتی ہے اور ڈھیر سارے کریکٹر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کمپیریٹیولی ہم شارٹ سٹوری کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ابھی شارٹ سٹوری ایک اسمالر جانرا ہے، اسمالر ٹائپ ہے امیجنیٹیو لٹریچر کی۔ ایسیز ریالٹی پر بیس کرتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے متعلق، کسی بھی مضمون کے متعلق اپنے انداز سے ایک لاجیکل میتھڈ کے اندر بحث کرنا ریٹن فارم میں مضمون کہلاتا ہے، ایسے کہلاتا ہے۔ اور بیوگرافی کسی بھی شخصیت کے متعلق، کسی شخص کی زندگی کے متعلق اس کے سوانح حیات کو لکھنا بیوگرافی کہلاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، ناول ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے، ایسے یہ بھی پارٹ 2 میں پڑھا جائے گا، بیوگرافیز یہ بھی پارٹ 2 میں پڑھی جائیں گی۔ ابھی ہمارا کنسرن بک 1 جس کا نام شارٹ سٹوریز، سلیکشن آف شارٹ سٹوریز ہے، اس کی طرف پہنچنا ہے۔ میں امید کروں گا آپ کو میری باتیں، میں اس وقت کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ اس بات کی طرف آ رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے شارٹ سٹوری پڑھنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہنچ جائیں آہستہ آہستہ شارٹ سٹوری کی طرف۔ میں نے بات کو کہاں سے شروع کیا تھا؟ لٹریچر سے۔ ہم لٹریچر کیوں ہمیں ضرورت ہے جاننے کی، ہم نے اس کو ان پٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے اور اس لٹریچر کے ذریعے ہم نے زبان سیکھنی ہے۔ اور لٹریچر میں نے بتایا کوئی بھی چیز جسے انجوائمنٹ کے لیے، جسے کچھ مورل لیسن سکھانے کے لیے استعمال کیا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، لٹریچر ہے۔ لٹریچر پوئٹری بھی ہو سکتا ہے، پروز بھی، اور پروز کے متعلق ہم نے بات کی، یہ فکشن بھی ہو سکتی ہے اور نان فکشن بھی۔ اور فکشن کسی امیجنیٹیو چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس امیجنیٹیو چیز کو دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے، ناول اور شارٹ سٹوری۔ اور ہم اس وقت سٹارٹ کرنے والے ہیں کس چیز کے متعلق؟ شارٹ سٹوریز کے متعلق۔ شارٹ سٹوری کیا ہے؟ شارٹ سٹوری از اے بریف نریشن آف این ایونٹ وچ کین ایزیلی بی ریڈ ایٹ اے سنگل سٹنگ۔ کوئی بھی ایسی سٹوری، کوئی بھی ایسی امیجنیٹیو بات جسے ایک سٹنگ کے اندر ہم لوگ ختم کر پائیں۔ ڈیو ٹو اٹس بریوٹی، شارٹنس، the narrative in a short story can be it is condensed۔ یہ بالکل اختصار کے ساتھ مختصر سے انداز میں لکھا جاتا ہے۔ focuses on a single incident، جس شخص کے متعلق، جس کیریکٹر کے متعلق، جن حالات کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اس کے صرف ایک شیڈ کو فوکس کیا جاتا ہے، ڈھیر ساری باتیں نہیں چھیڑ لی جاتی، ورنہ تو پھر یہ لانگ سٹوری ہو جائے گی۔ شارٹ سٹوری means a short version of fiction and it includes a few characters۔ اب سمجھنا کیا ہے کہ ہم شارٹ سٹوریز جو پڑھنے والے ہیں بک 1 کے اندر 15 چیپٹرز میں، یہ کیا ہوں گے؟ بالکل ایک بریف سے انداز سے لکھے جائیں گے، ایک سنگل انسیڈنٹ ان کے اندر ڈسکس کیا جائے گا، اور جو کیریکٹرز ہوں گے، جو کردار ہوں گے، وہ بڑے لمیٹڈ سے ہوں گے ان کے اندر۔ اگر ہم شارٹ سٹوری کی بات کریں، شارٹ سٹوری لکھنے کے حساب سے مختلف اینگلز کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، مختلف ویز میں اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی اگر ہم اس کی 2 ٹائپس دیکھیں، فیبل اینڈ پیرابل۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے، لٹریچر کوئی بھی ہو، پروز فکشنل ہو، نان فکشنل ہو، کسی بھی انداز میں اس کو لکھا جا رہا ہو، یا پوئٹری ہے یا ڈرامہ ہے، لٹریچر کے متعلق ایک بات بڑی واضح سی ہے کہ لٹریچر کا مقصد ہے ہمیں موریلٹی سکھانا، ہمیں اخلاقیات کا درس دینا۔ اب یہ اخلاقیات کا درس کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ اگین ایک رائٹر اپنے انداز کے ساتھ چوز کر سکتا ہے۔ یہاں دیکھیں، فیبل ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا طریقہ ہے شارٹ سٹوری لکھنے کا جس کے اندر جانوروں کو، نان ہیومن لیونگ بینگز کو کیریکٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی کہانی جس کے اندر انسان کی بجائے جانوروں یا پرندوں کو بطور کردار کے استعمال کیا جائے۔ دیکھیں، آپ نے کہانی پڑھی ہوگی تھرسٹی کرو، آپ نے کہانی پڑھی ہوگی گریڈی ڈاگ یا ہیئر اینڈ ٹارٹائس، یا یہ جو کارٹون ہے آپ کے پاس ٹام اینڈ جیری، یہ سارے کے سارے فیبلز ہیں۔ فیبل ایسی کہانی جسے انسانوں کی بجائے جانوروں کو بطور کردار استعمال کر کے بیان کیا جائے۔ یہ مختلف ورژنز کے اندر اکثر دیکھا ہوگا، کارٹونز کے اندر آپ نے
ٹرکس یا گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. گھر کے اندر گھر کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ تو موجود نہیں ہیں, اور گھر کے مختلف جو آبجیکٹس ہیں, چیزیں, برتن, ٹیبلز, ٹیلی ویژنس, یہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ فیبل, پیرابل. یہ ایک نارمل کہانی ہے, ایک شارٹ سی کہانی جس کے اندر انسان ہی بطور کردار کے استعمال ہوتے ہیں, اور ان کرداروں کا مقصد بھی ان کی زندگی کے کسی انسیڈنٹ کے ذریعے ہم ایک مورل لیسن دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ریڈر کو. شیخ سعدی بڑے مشہور ہیں ان پیرابلز کی رائٹنگ کے متعلق. حکایات ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. گلستان بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, گلستان سعدی, حکایات سعدی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اکثر. اینی ہاؤ, فوک ٹیل. فوک ٹیل مینس لوک داستان, علاقائی کہانیاں. جیسے ہمارے ہاں ہیر رانجھا, سسی پنو, یہ فوک ٹیلز ہیں ہماری. یہ پلیس ٹو پلیس ویری کرتا. مطلب افریقہ کے لوگوں کی کہانیاں جو فوک ٹیلز ہیں ان کے فوکس کس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہے. یہاں سب کانٹیننٹ کی اگر بات کی جائے, یہاں کے لوگ ایک خوشحالی ہونے کی وجہ سے رنگین مزاج قسم کے کچھ لوگ تھے, اور یہاں کی فوک ٹیلز افریقہ کی فوک ٹیل سے مختلف ہیں. مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس وقت کہ فوک ٹیل, علاقائی کہانیاں, ان کا تعلق لوگوں کے ذوق اور لوگوں کے معیار زندگی کے حساب سے چلتا ہے. مطلب افریقہ کے اندر خوشحالی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی ہندوستان میں ہے, بر صغیر میں رہی. تو بر صغیر کی فوک ٹیلز جو ہوں گی وہ افریقہ کی فوک ٹیل سے مختلف ہوں گی. اور اسی طرح سے اگر شفٹ کیا جائے یورپ کی طرف, جو وہاں کے حالات زندگی ہیں, وہاں کی فوک ٹیلز انہی کے مطابق ہوں گی. پیرابلز کی طرح سے ہی سمجھ لیں ان کو, لیکن کمپیریٹیولی تھوڑی سی لانگ ہو سکتی ہیں, اور یہ ون بائی ون ایک جنریشن سے دوسری جنریشن سنا کر ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. کس نے لکھی, کب لکھی, ان کہانیوں کے متعلق کوئی نہیں جانتا موسٹ آف دا ٹائم. دین سائنس فکشن اور اسپیس فکشن, ان کو ایڈ کرنے کی ایک وجہ کہ ایک تو فرسٹ چیپٹر کے اندر ہمارا انہی کی طرف ہم نے چلنا ہے. سائنس فکشن, فکشن دیکھ لیں امیجینیشن, اور سائنس فکشن ایسی امیجینیشن جو سائنس کے متعلق ہے. سائنس نے جو کام ابھی تک نہیں کیے, ان چیزوں کے متعلق امیجینیٹو بات کرنا, اس چیز کو سائنس فکشن بولا جائے گا. اور سیم وے اسپیس فکشن, اسپیس کے اندر انسان نے ابھی تک جو کام نہیں کیے, جو اچیومنٹس حاصل نہیں کی, ان کو ایک امیجینیٹو وے کے اندر پریزنٹ کرنا اسپیس فکشن ہے. لائک آج ہم جانتے ہیں کہ چاند پر انسان جا چکا ہے, یا اسپیس کے اندر ٹریولنگ ہماری چل رہی ہے, لیکن آج سے اگر 60 70 80 سال پہلے کسی نے لکھا کہ انسان چاند کا سفر کر رہا, تو اس وقت وہ اسپیس فکشن تھی. اب وہ ریالٹی بن گئی, یہ ایک مختلف بات ہے. ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی پراپر ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے کہ زمین کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر زندگی ہے, کوئی لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ. اگر ایلینز کے موجود ہونے کی بات کی جائے, ایلینز کے زمین پر اٹیک کرنے کے متعلق بات کی جائے, فی الحال ہم اسے اسپیس فکشن کا نام دیں گے. ہاں, ریالٹی کے اندر اگر کبھی ثابت ہو جاتا ہے تو وہ تب کی بات ہوگی, ابھی وہ فکشن ہے. سیم وے سائنس فکشن کے متعلق اگر بات کریں, میں نے بھی پہلے بھی بات کی کہ ہمارے پاس کوئی گیجٹ, کوئی ٹول ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں پریس کروں ایک بٹن اور کوئی شخص ہے, کوئی کیریکٹر ہے, وہ سو جائے, میں پریس کروں تو وہ جاگ جائے, پریس کروں تو مر جائے, پریس کروں تو دوبارہ وہ زندہ ہو جائے. دیر از نتھنگ ان سائنس. لیکن آنے والے وقت کے اندر شاید انسان ایسا کر پائے, تو اس وقت وہ ریالٹی بنے گا. فی الحال وہ سائنس فکشن ہی رہے گا. سو اسٹوڈینٹس, فکشن یا شارٹ سٹوریز کے متعلق اگر ہم بات کریں, بڑی ڈھیر ساری ورائٹیز ہیں, بڑی ڈسپرس قسم کی میتھڈالوجیز ہیں جس کے ذریعے, مطلب اسٹرکچر کے لحاظ سے بھی شارٹ سٹوریز کی ٹائپس ہو سکتی ہیں, ڈھیر ساری لینتھ کے حساب سے ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میں نے یہاں صرف ایسا ہے کہ 2 3 4 جو ہمارے سلیبس کے اندر آگے ڈسکس ہونے والی ہیں چیزیں, انہی کو یہاں پر شامل کیا. اگر کوئی چاہتا ہے شارٹ سٹوریز کے ان کی ٹائپس کے متعلق بات کرنا, تو آپ لوگ خود سرچ کر سکتے ہو, اس کے متعلق کوئی اتنی بڑا ٹاسک نہیں ہے یہ. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ہمیں شارٹ سٹوریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے